اردو خبر کے معزز دوستوں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اگر قیامت تک کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو وہ نہ صرف جھوٹا قرار پائے گا بلکہ دین اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ ماضی میں بیشتر افراد نے اس قسم کے جھوٹے دعوے کیے اور ہمارے پیارے وطن یعنی پاکستان میں بسنے والے چند افراد بھی اس قسم کی کبھی حرکت کر چکے ہیں۔ حال ہی میں پاکستانی عدالت نے ایک ایسی جھوٹی خاتون کو سزائے موت سنائی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ کیا یہ خاتون کسی خفیہ طاقت سے تعلق رکھتی تھی یا پھر اسے پاکستان میں پلاننگ کے تحت لانچ کیا گیا تھا؟ آج کی ویڈیو انہی سوالات کے گرد گھومتی ہے اور اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کی تفصیل جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ملعون، مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ ابلیس کے ناپاک عزائم کا ترجمان بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر، کاذب، مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ نیز جو شخص اس کے کفر و ارتداد میں شک کرے یا اسے مومن، مجتہد یا مجدد وغیرہ مانے وہ بھی کافر و مرتد اور جہنمی ہے۔ اس حوالے سے اسلام کی تاریخ دیکھی جائے تو بات واضح ہوتی ہے کہ طلوع اسلام کے بعد اسلام فتنوں کا شکار بھی رہا اور اختراعات اور بدعات پیدا کر کے اسلام کی حقیقی روح کو خراب کرنے کی کوششیں کی گئی۔ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جنہوں نے صدیوں تک لوگوں کو دین محمدی سے گمراہ کیے رکھا۔ ان میں سب سے مشہور و معروف مسیلمہ کذاب ہے، جبکہ ایک نام کذاب صالح بن طریف بھی ہے۔ وطن عزیز میں بھی چند جھوٹے اور بے ایمان افراد نے اس قسم کا دعویٰ کیا، لیکن ان افراد کو زبردست عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ان کو سزائیں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ دوستو، اس ضمن میں ایک خاتون پرنسپل کا ذکر کرتے چلیں جسے حال ہی میں پاکستانی عدالت نے سزائے موت سنائی، اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنے والے کسی شخص کو سزائے موت دی گئی ہو۔ لاہور کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے چند روز قبل ایک سکول کی خاتون پرنسپل کو سزائے موت سنائی۔ سلمہ تنویر نامی اس خاتون نے سال 2013 میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک پمفلٹ شائع اور تقسیم کیا تھا، جس میں اس نے ختم نبوت کی نفی کرتے ہوئے نعوذ باللہ خود کو ایک نبی قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس گستاخ نے اس پمفلٹ میں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام کے بارے میں توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیے تھے، جس کے بعد علاقہ مکینوں نے خاتون کے خلاف رپورٹ درج کروائی اور اسے عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا۔ تاہم اس خاتون کو سپورٹ کرنے والے چند مرتد افراد اور وکلاء نے یہ توجیہ پیش کی کہ ملزمہ نے جب یہ حرکت کی تو اس کا ذہنی توازن خراب تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، لیکن تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ خاتون بالکل صحت مند اور ہوش و حواس میں تھی، اور اس نے انتہائی سنگین گناہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس پر عدالت نے کیس کی مکمل چھان بین کر کے گزشتہ دنوں اس خاتون کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد طاغوتی اور دیگر اسلام مخالف طاقتوں نے یہ کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح سے سلمہ تنویر نامی گستاخ خاتون کو پاکستان سے باہر بلوایا جائے، جیسا کہ آسیہ ملونہ کے کیس میں ہوا۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یورپی اور امریکی طاقتیں پاکستانی حکومت کو پریشرائز کر سکیں گی، اور حکومت اس بارے میں کیا فیصلہ کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ معزز دوستو، اگر اسلامی روایات کو دیکھا پڑھا اور سمجھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت انسانیت پر ایک احسان عظیم ہے۔ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔
قرآن کریم آخری آسمانی کتاب اور امت محمدیہ آخری امت ہے۔ اسلام کے اسی اساسی عقیدے پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری سے آج تک سارے مسلمان اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ قادیانیت اسلام کے خلاف سازش اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، مختار سخفی اور سجا بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہوئے۔ امت مسلمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر عظمت اور شان کے ساتھ تمام انبیاء اور رسولوں کا امام و سردار اور آخری نبی آخر الزمان تسلیم کیا۔ پاکستان کی بات کی جائے تو یوم تحفظ ختم نبوت ہماری قومی اور ملی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سامراجی قوتوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے عقیدہ اجرائے نبوت کو ایک مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور مرزا قادیانی کو معاذ اللہ نبی کی صورت میں پیش کیا اور اس طرح سادہ لو مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ امت کے بزرگوں اور علماء و مشائخ نے متحد ہو کر ان باطل عقائد کی بیخ کنی کے لیے ہر محاذ پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں دندان شکن جواب دیا۔ ناظرین گرامی، بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد اس کی کابینہ میں سر ظفر اللہ خان قادیانی کو وطن عزیز پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ سر ظفر اللہ خان نے ایک سازش کے ذریعے تمام پاکستانی سفارت خانوں کو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا اور بے شمار قادیانیوں کو ملازمتیں دی۔ اسلامیان پاکستان نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں قادیانیت کے خلاف 1953 میں ایک بڑی تحریک نے جنم لیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کو برطرف کیا جائے۔ اس تحریک ختم نبوت میں 10,000 سے زائد شمع رسالت کے پروانوں نے جام شہادت نوش کیا، مگر اس وقت کی فوجی حکومت نے مارشل لا کی طاقت کے ذریعے اسے دبا دیا۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا مودودی کو سزائے موت سنائی گئی۔ 1953 میں یہ تحریک ختم نبوت بظاہر مارشل لا کے ذریعے ختم کر دی گئی، مگر عاشقان ختم نبوت اور اسلامیان پاکستان کے دلوں میں قادیانیوں کے خلاف لاوا پکتا رہا۔ علامہ امام شاہ احمد نورانی نے 30 اپریل 1974 کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف ایک قرارداد جمع کروائی، جس پر 37 افراد کے دستخط موجود تھے۔ بعد ازاں 1974 میں اس عظیم تحریک کا آغاز 19 مئی کو قادیانیوں کی مار پیٹ سے ہوا، جو انہوں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ پر ربوہ یعنی چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر کی تھی۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہر شہر کریا کریا جلوس نکالے جا رہے تھے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر تھا۔ قریب تھا کہ ملک میں خون خرابہ ہو اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچے، کیونکہ بھارت، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ لیکن مملکت خدا داد میں موجود عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ گئے اور یوں ایک قرارداد کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ لیکن ان کے کارندے آج بھی کالے لبادوں میں کہیں کہیں موجود ہیں، جو وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو ان سے بچنا چاہیے اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان پر قانونی گرفت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا اور یہاں صرف دین اسلام کا راج ہی ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔